डॉक्टर आबिद सुलहरी, जो सियासी माहौल और गुफ्तगू है, साथ एक दूसरे पे जुमलेबाजी है, ताने तिश्ने हैं, धमकियां हैं, आओ मैं तुम्हें देख लूँगा, शेर का शिकार करूँगा और पतंगा जो है उसकी डोर काट दी जाएगी। इसके साथ साथ एक वादा है कि मुआशी इस्लाहात की जाएंगी, मुआशी तरक्की होगी और 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी गरीबों को। तो ये जो मुआशी नारे और वादे हैं, आपको लगता है कि ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके साथ मैच करते हैं या सिर्फ नारे ही हैं इंतखाबात के? देखिए तंजीला, एक चीज़ जो कि इस वक्त तमाम जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दी है, वो ये है कि अगर उनकी क़यादत उन्हें कहेगी तो फौरन IMF में चले जाएंगे। तो ये जो क्लैरिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बात इसहाक डार साहब ने अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में की, ये बात पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ जो रहनुमा है वो भी अपने इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं। और आपको याद होगा कि चंद माह पहले, तकरीबन 1.5 माह पहले, जब ये खबर चली थी कि शायद PTI जो है वो अमेरिका में को कैंपेन चला रही है IMF के खिलाफ, तो बैरिस्टर गौहर ने फौरन उसकी तस्दीक की थी और उन्होंने तरदीद की थी और उन्होंने कहा था कि नहीं जी, PTI पाकिस्तान के IMF में जाने के बिल्कुल खिलाफ नहीं और हम इस प्रोग्राम को नहीं होने देंगे। और ये चीज़ जो है ये एक थोड़ी सी जो रियलिस्टिक पार्टीज की अप्रोच बताती है। इलेक्शन में जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो आवाम को वादे वईद करना होते हैं, अगर वो भी ना किए जाएं तो फिर कैंपेन किस काम की। लेकिन जो भी जमात या जमातें हुकूमत में आ रही होंगी उनको पहले तो ये मौजूदा जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है इसको कंक्लूड करना है। फरवरी में इंशाल्लाह वो हल्फ लेंगे वज़ीर आज़म का। एस्टैब्लिशमेंट का किरदार मेरा ख्याल है कि महदूद करने के बजाय इसी किरदार के अंदर आप को-एग्जिस्ट ना हम लोग, तो वो जरा ज्यादा बेहतर हो सकता है अगर तो ठीक है। मगर सुलहरी साहब डेफिनेटली हम सुलहरी साहब की तरफ जा रहे हैं। तंजीला, मैं कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त सिचुएशन बन गई है उसमें आपके जो PMLN और पीपल्स पार्टी के अलावा जो भी कैंडिडेट हैं वो गैर जमाती बनातों पे वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आ रहे होंगे और अगर वो जीत भी रहे हैं तो वो इनमें से किसी एक बड़ी पार्टी का इंतखाब कर लेंगे या वो इंतखाब जो है वो करवा दिया जाएगा। तो एज ए पार्टी जो कुछ यानी आप स्टेबिलिटी की अगर बात कर रहे थे तो अपोजिशन में जो भी जमातें हैं जो कुछ उनका जो इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉज करने का जो जवाब हो सकता था वो इलेक्शन से बहुत पहले हो चुका है। और अगर उसमें कोई आपको बड़ी रेजिस्टेंस नजर नहीं आई तो मैं नहीं समझता कि 8 या 9 फरवरी को जब आप रिजल्ट सुन रहे होंगे उसके बाद उसमें कोई रेजिस्टेंस आएगी। और उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि अगर आप अपने रूरल वोटर्स को देखें तो रूरल वोटर्स अभी भी पंजाब में वो अपनी बरादरी, अपने दड़े बंदियों उन पर आप कह रहे हैं कि नहीं होगी कोई इंस्टेबिलिटी वाला मामला। आबिद साहब, आपको लगता है कि कोई आखिरी वक्त तक भी वोटर्स फैसला कर रहे होते हैं और उसमें ये जो मंशूर नाम का एक डॉक्यूमेंट है ये कोई रोल प्ले करता है? में तो बहुत ज्यादा प्ले नहीं करता। वहां पे तो कम से कम अगर पंजाब के रूरल एरियाज को देखें तो बरादरी और धड़ेबंदी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अर्बन एरियाज में कुछ लोग होते हैं जो कि इन मैनिफेस्टोज पे बिलीव भी करते हैं और समझते हैं वाकईतन के अगर उनकी पसंदीदा सियासी जमात को मौका मिला तो उस मंशूर पे अमल करेगी। लेकिन जो प्रीडोमिनेट आपका रूरल वोटर है उसके लिए ना तो उसने कभी मंशूर को उस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है, ना उसका कोई असर पड़ता है। उनका एक अपना फैसला होता है और वो यही फैसला होता है। तो मेरा ख्याल है इसलिए मंशूर बड़ी देर से आए हैं। सुलहरी साहब से पूछना चाहती हूँ बिकॉज बतौर पाकिस्तानी उनका इंटरेस्ट तो है सियासत में, लेकिन वो हमेशा बड़ी सच्ची खरी दो टोक बात करते हैं बगैर लगी लपटे रखते हुए। तो सुलहरी साहब ये बताएं कि इस वक्त जो महंगी बिजली की सूरत हाल है, जितने गैस के महंगे बिल आ रहे हैं, पेट्रोल जितना महंगा हो रहा है, फूड इन्फ्लेशन जो हालत को पहुंच गई है, कोई भी हुकूमत आके 6 महीनों में रिलीफ दे सकती है कि नहीं दे सकती? बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसा मैं पहले कह रहा था जो भी हुकूमत आएगी उसको IMF का एक नया प्रोग्राम जो है वो नेगोशिएट करना है। 15 अप्रैल को यह प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर ये प्रोग्राम नेगोशिएट नहीं होता तो फिर रुपए की कदर को नीचे गिरने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो यानी कि ये जो दावे किए जा रहे हैं सुलहरी साहब के 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 200 यूनिट मुफ्त बिजली,
یہ ہو پائے گا یا صرف الیکشن کے نعرے ہیں؟ اگر تو کوئی ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا پروگرام نکالا جاتا ہے جس میں کہ بڑا کیلکولیٹڈ طریقے سے بینیفیشریز جو ہیں وہ NSCR کا ڈیٹا ہو, پروگرام کا یا کوئی اور ڈیٹا ہو جس پہ کہ آیا ورلڈ بینک کنوینس ہے, تو پھر تو ان کو شاید کچھ ریلیف مل سکے. ادروائز کوئی بھی جماعت جو ہے اگر جو PTI اس کو بھی موقع دے دیا جائے جو کہ پاپولر اس وقت آپ کو ووٹ نظر آتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی عابد سلیری صاحب, میں کوئکلی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں بریک پر جانے سے پہلے کہ ایک یہ بھی تاثر ہے کہ ایک مضبوط حکومت اگر آئے گی تو ہمارے جو معاشی فیصلے ہیں اور جو SIFC جو فیصلے کر رہی ہے ان کی کنٹینیوٹی انشور ہو سکے گی. آپ کو لگتا ہے کہ بڑے مینڈیٹ کی حکومت یہ کر پائے گی؟ کی حکومت آ جائے یا پھر آپ SIFC کو ایکسپینڈ کریں اور اس میں جو لیڈر آف اپوزیشن ہو فیڈرل لیول پہ اور صوبائی لیول پہ جو ایپیکس کمیٹی اور ایگزیکٹو کمیٹی ان دونوں میں, تاکہ اگر بڑا مینڈیٹ نہیں بھی ہے تو کم از کم اپوزیشن کی جو بھی جماعت ہے یا جماعتیں اپوزیشن میں بیٹھی ہیں وہ کچھ جو ٹف ڈیسیژن لینے ہوں گے حکومت کو ان کی اونرشپ لیں, کیونکہ اس وقت جو سچویشن جا رہی ہے اس میں ڈیفینیٹلی ٹف ڈیسیژن لینے ہوں گے 2024 میں, اور اگر ان پہ سیاست جائے گی اور حکومت ان سیاست کے دباؤ میں آ کے ان فیصلوں میں کنسسٹنسی آئی اور پیچھے ہٹے گی تو وہ معیشت کا بڑا سنگین لاس ہوگا. عابد صاحب آپ بھی ذرا بتا دیجئے کہ یہ جو ابھی آپ نے بھی تقریر سنی ہے اور بڑی غور سے آپ سن رہے تھے, میں دیکھ رہی تھی آپ پوائنٹس بھی ساتھ نوٹ کر رہے تھے, بلاول صاحب نے کوئی نئی بات کی ہے؟ دیکھیے ایک جو 18ویں ترمیم والی جو انہوں نے بات کی 17 منسٹریز کی, اس میں سب سے بڑا جو ایشو ان کو آئے گا وہ بیوروکریسی اٹسیلف آئے گا, یعنی اور دوسرا اگر کوئی کولیشن حکومت آتی ہے تو پھر آپ کو وزارتیں بھی بانٹنا ہے, یعنی اگر پیپلز پارٹی کو کولیشن حکومت بنانے کا موقع مل جائے تو کابینہ جو ہے وہ قطعی طور پہ نہیں کر پائیں گے کہ اس میں سے 17 منسٹرز اور 17 جو اسٹیٹ منسٹرز ہیں ان کی تعداد کو کم کر سکے. جو فیڈرل سیکریٹریز ہیں سیکریٹری جاتے ہیں 34-35 یا 50 کے سیکریٹریز بھی اس میں ہٹ ہوتے ہیں, تو یہ پورا سسٹم جو ہے یہ اسی لیے 18ویں ترمیم کے بعد ابھی تک یہ وزارتیں موجود ہیں کہ یہ سیاستدانوں کے مفاد اور یہ بیوروکریٹس کے مفاد. اچھا آپ ایک تو مجھے یہ لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے نا باقی سنجیدہ سمجھ لیا کہ وہ یہ کریں گے بھی, میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ کرنا چاہیں گے, لیکن میں ذرا میرا مطلب ہے کہ ہونا چاہیے. لغاری صاحب امیر عباس کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. جو ان کا گھروں والا وعدہ ہے وہ کچھ حد تک پورا ہو سکتا ہے, کیونکہ سندھ اور بلوچستان کے لیے جتنے انٹرنیشنل ڈونرز ہیں انہوں نے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں گھر بنانے کے لیے وہ ٹینجیبل پروجیکٹس مانگ رہے ہیں. ابھی پچھلے سالوں سندھ میں گھر بنائے گئے وہ UN مختلف ایجنسیز اور مختلف ڈونرز کی جو امداد آئی تھی. ٹھیک ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے کے اوپر تو کوئی بحث نہیں ہے. ایک کامنٹ اگر جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کال و فیل میں تضاد جو ہمارے یہاں ہوتا ہے, یہ جو PDM کی حکومت تھی اس میں کتنی وزارتیں تھیں؟ 85 کے 86 وزارتیں. کیوں دی گئی؟ کیونکہ اتحادی تھے, سب کو دسترخوان پہ روٹی ان کے سامنے رکھنی تھی, تو آپ کو وزارتیں بانٹنی پڑی, ایکسٹرا وزارتیں, کبھی 60 سے اوپر وزارتیں نہیں گئیں. تو ابھی بھی بلاول صاحب جب آئیں گے اور اتحادی حکومت بنائیں گے تو سب کے منہ میں کچھ نہ کچھ زیرہ ڈالیں گے تو پھر حکومت چلے گی نا, تو یہ سارا پھر اس وقت اچھا وہ جو ہم ابھی کہہ رہے تھے نا کہ ہنگ پارلیمنٹ میں آپ کو سب کو راضی کرنا ہے, بالکل ایسا ہی, سب کو جھنڈے والی گاڑی دینی ہے. اچھا وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم تو وہ کیا ہے خصوصی معاون اور مشیر ہیں اور ہم پیسے نہیں لے رہے, لیکن سرکاری گاڑیوں میں پھر رہے تھے لوگ ملتے ہیں, بالکل سرکاری گاڑیاں ملتی ہیں, آپ کو دفتر ملتے ہیں. اچھا ہم ان چیزوں پہ تو بات کرتے رہیں گے. مری کے جلسے کا ہم نے 2-3 بار ذکر کیا لیکن ہم اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات نہیں کر پائے. سلیری صاحب سر یہ فرمائیں کہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کس کے پاس کیا معاشی ٹیم ہوگی. چلیں ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں ساری جماعتوں کو کہ جی واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں آپ اس پر عمل کریں گے, لیکن کس طرح عمل کریں گے؟ آپ کے پاس معاشی ٹیم کون سی ہے؟ اگر ہم نون لیگ کی بات کریں تو وہی اسحاق ڈار, اسی اتار کے لونڈے سے بار بار دوا. پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ان کے پاس نوید قمر ہے, سلیم مانڈوی والا ہے, وہی لوگ. اگر واپس حفیظ شیخ کو پھر نہ لے کر آ گئے. PTI تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا بنتا ہے, وہ آتی ہے یا نہیں آتی, کس طرح آتی ہے. تو یہ 2 بڑی پارٹیز کے پاس تو وہی لوگ ہیں. میرا خیال ہے اس میں ٹیکنوکریٹس کی دوبارہ انٹری ہوگی فنانس اور ریونیو میں. کوئی بھی فنانس منسٹر ہو, جیسے کہ PDM میں بھی آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے 2 جو تھے SAPMs ان کو دیے گئے. اسی طریقے سے ابھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی گو کہ وہ بہت ایکٹیو نہیں تھے.
ڈاکٹر وقار مسعود، لیکن ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کے ساتھ ڈاکٹر وقار مسعود جو ہے وہ موجود ہیں. تو مجھے یہی فارمولا جو ہے وہ آگے جاتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو بھی فائنانس منسٹر ہوں گے ان کے ساتھ 2-3 ٹیکنوکریٹس ہوں گے. ایک جو ہیں وہ ریونیو سائڈ کو دیکھیں، ایک جو فائنانس سائڈ کو دیکھیں. اور یہ ابھی تک جو فارمولا ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ شاید یہ زیادہ ورک ہے، کیونکہ جب آپ بیوروکریٹس کو، کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ ٹیکنوکریٹس ان کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو شاید ان کی بات سمجھنا ان کے لیے ایک دوسرے کی آسان ہو جاتی ہے، اور فنڈ اس میں بات چیت کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان لگتا ہے بجائے اس کے کہ وہ پولیٹیکل جو ہے سلوگن ان کو آگے چیلنج کریں. تو وقار مسعود بھی تو وہی ہے نا جو پچھلے 10 سال سے بطور سیکرٹری خزانہ، پھر مختلف حکومتوں کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ بھی، پی ڈی ایم کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا نام لیتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو وہی ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں ایڈوائزر بنے ہی رہتے ہیں کسی نہ کسی ادارے میں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو ہے فائنانس منسٹر کے ساتھ وہ موجود ہوگا. جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ایس اے پی ایم آپ کو فائنانس کے مل جائیں گے، ایک ایس اے پی ایم ریونیو کے مل جائیں گے، اور فائنانس منسٹر کوئی بھی ہو وہ جو 2 ایس اے پی ایم صاحبان یا صاحبہ ہوں گی وہ ساتھ میں کام کر رہے ہوں گے.